اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرین نالج کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ میں ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں گرین نالج چینل۔ ناظرین کرام، سو عظیم مسلمان فاتحین کا سیریز جاری ہے اور آج ہم بات کریں گے فاتح نمبر 33 حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اہل قریش ایک خاص تہوار کے موقع پر جشن منانے اور مذہبی رسوم ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اس تہوار کے موقع پر اہل قریش کے مرد بیش قیمت ریشمی عمامے اپنے سروں پر باندھے قیمتی یمنی چادروں میں خود کو لپیٹے اور نہایت فخر و غرور کے ساتھ ہر طرف اتراتے پھرتے تھے۔ ایسے ہی ایک تہوار کے موقع پر حضرت زید بن عمرو بن نفیل بھی موجود تھے، لیکن وہ لوگوں کے ہجوم سے دور کھڑے قریش کی حرکتوں کو دیکھ رہے تھے۔ اس تہوار میں عورتیں اور بچے بھی موجود تھے، جو کہ زرق برق لباس زیب تن اور نادر قیمتی اقسام کے زیورات سے آراستہ میلے کی رونق میں اضافہ کا باعث بنی تھی۔ زید بن عمرو اس جشن کا نظارہ کر رہے تھے، جس میں وہ جانور بھی موجود تھے جن کو مکہ کے خوشحال لوگ قسم قسم کی زینتوں سے آراستہ کر کے بتوں کے سامنے ذبح کرنے کے لیے لائے تھے۔ اس موقع پر حضرت زید بن عمرو بن نفیل خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اور پھر انہوں نے اہل قریش کو مخاطب کیا: اے قریش کے لوگوں، بکری کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اسی نے آسمان سے پانی برسایا، جس کو پی کر وہ سیراب ہوئی، اسی نے زمین سے گھاس اگائی جسے کھا کر وہ آسودہ حال ہوئی، اور ایک تم ہو کہ اسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے کینچے لے چلے آ رہے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ تم لوگ نادانی اور سخت جہالت کا شکار ہو۔ زید بن عمرو کی یہ باتیں سن کر ان کے چاچا حضرت عمر بن خطاب کے والد خطاب غصے میں بھرے ہوئے ان کے پاس آئے اور ایک زوردار تھپڑ مارتے ہوئے کہنے لگے: تجھ پر عذاب ہو، تیری یہ بکواس ہم نے مسلسل سننے اور اسے برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنے قبیلے کے اوباشوں اور بچوں اور لفنگوں کو ان کے خلاف خوب بھڑکایا۔ چنانچہ قبیلے کی یہ سرکش جوان زید بن عمرو کے پیچھے پڑ گئے اور ان کو اس قدر ستایا کہ انہیں مجبوراً مکہ چھوڑ کر کوہ ہرا کی طرف نکل جانا پڑا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ صرف کبھی کبھی مکہ میں چھپ چھپا کر داخل ہو پاتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ قریش کی علمی میں ورقہ بن نوفل، عبداللہ بن جہش، عثمان بن حارث اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت ابی مطلب سے جا ملے۔ ان کی اس مجلس میں وہ گمراہی زیر بحث تھی جس میں قریش کے لوگ سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے تھے۔ آخر زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیا: اللہ کی قسم، تم لوگوں کو یہ بات خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہارے قوم کے لوگ ہدایت پر نہیں، انہوں نے دین ابراہیموں کو یکسر فراموش کر دیا ہے اور اس کی مخالف پر کمر بستہ ہوئی ہے۔ لہٰذا اگر تم لوگ نجات چاہتے ہو تو اپنے لیے کوئی سچا دین تلاش کرو اور اسی کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرو۔ چنانچہ ان میں سے 4 آدمی حنیف دین ابراہیمی کی تلاش میں یہودی اور نصرانی عالموں اور دیگر مذاہب کے اصحاب علم کے پاس پہنچ گئے۔ ان میں سے ورقہ بن نوفل نے تو نصرانیت اختیار کر لی، لیکن عبداللہ بن جہش اور عثمان بن حارث کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکے۔ 14 آدمی زید بن عمرو بن نفیل تھے، جنہوں نے تلاش حق کے اور ان کی سرگرمیوں کو رودات کچھ اسی طرح سے بیان کی ہے: میں نے یہودیت اور نصرانیت پر کافی غور فکر کیا، لیکن مجھے ان دونوں مذاہب میں کوئی بھی ایسا چیز نہ مل سکی جس سے مجھے دین اور حق ہونے پر یقین ہو جاتا۔ چنانچہ میں ان دونوں سے طرف نظر کر لیا اور دین ابراہیمی کی تلاش میں مختلف علاقوں کی خاک چھانتا رہا۔ اس سلسلے میں جب ملک شام پہنچا تو وہاں مجھے بتایا گیا کہ فلاں راہب کے پاس کتاب اللہ کا علم ہے۔ میں اس کے پاس پہنچا اور اپنی مقصد حیات سے اسے آگاہ کیا۔ میرے باتیں سن کر اس نے جواب دیا کہ اے مکی بھائی، میرا خیال ہے کہ تم دین ابراہیمی کی تلاش میں سرگرداں ہو۔ زید بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، میں اسی کی جستجو میں پھر رہا ہوں۔ پھر اس نے زید بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ تم اس دین کی تلاش میں پھر رہے ہو جس کا آج کہیں وجود باقی نہیں ہے۔ تم اپنے شہر واپس چلے جاؤ اور اللہ تعالیٰ عنہ قریب وہاں ایک ایسے شخص کو منصب رسالت پر معمور کرنے والا ہے جو دین ابراہیمی کی تجدید کرے گا، اور وہ تمہیں مل جائے تو اس کا دامن مضبوطی سے تھام لینا۔ چنانچہ زید بن عمرو نے بھی موعود کی طلب میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وقع سے مکہ کی طرف واپس لوٹ آئے، اور ابھی وہ راستے میں ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر محفوظ فرمایا۔ لیکن زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے، کیونکہ دوران سفر بجیوں کی ایک ٹولی نے آپ پر حملہ کر کے مکہ سے پہنچنے سے پہلے ہی قتل کر ڈالا۔ ان کی تشنا کام آنکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے سیراب نہ ہو سکی۔
جس وقت وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے تو انہوں نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، جس کا ترجمہ ہے کہ الہی اگر چاہ تو نے مجھے اس خیر سے محروم کر دیا ہے، مگر میرے بیٹے سعید کو اس سے محروم نہ کرنا۔ مشہد ازدی نے زید بن عمرو کی اس دعا کو شرف قبولیت سے نواز دیا۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو زید کے بیٹے سعید ان لوگوں میں سے تھے جو سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی تصدیق کی۔ اور اس میں کسی حیرت اور سجابت کی بات اس لیے نہیں تھی کہ ان کی نشو و نما ایک ایسے گرمی ہوئی تھی جو ان کی گمراہیوں کے سخت منتفر تھا، جس میں قریش کے لوگ مبتلا تھے، اور ان کی پرورش ایک ایسے باپ کی آغوش میں تربیت پائی تھی جو زندگی بھر حق کی تلاش میں سرگردہ رہا، اور اسے موت آئی تو ایسے حالت میں آئی کہ وہ حق کو پا لینے کی آرزو دل میں لیے ہوئے تیزی سے اس کے تعاقب میں تھا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا ہی مشرف با اسلام نہیں ہوئے، بلکہ ان کے ساتھ ان کی زوجہ محترمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان کی دولت سے فیض یاب ہوئی۔ اس قریشی نوجوان نے اپنے قوم کے ہاتھوں اپنے دین کی آزمائش کی راہ میں ایسی صحرا گداز اور صبر آموز اذیتوں کے سامنا کیا جن کا وہ اپنے مقام بلند کی وجہ سے مستحق تھا، لیکن قریش اس کو دین سے برطرف نہ کر سکے، بلکہ اس کے برعکس وہ اس کی بیوی دونوں مل کر ایک نہایت وزنی اور کفر کی ایک نہایت اہم شخصیت کو اسلام کی طرف کھینچ لینے میں کامیاب ہوئے، یعنی وہ لوگ تھے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا سبب بنے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو اس وقت ان کی عمر 20 سال سے کچھ ہی زیادہ نہ تھی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی پوری جوانی اور اس کی ساری توانائی اور صلاحیت خدمت اسلام کے لیے وقف کر دی۔ وہ بدر کے سوا تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ غزوہ بدر کے عدم شرکت بھی ان کی کسی غفلت یا عنائی کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک دوسرے اہم ذمہ داری ان کے سپرد کر دی تھی۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاعران کسریٰ کو تخت و تاج سے محروم کرنے اور قیصر شہنشاہ روم کو اس کے ملک سے بے دخل کرنے میں مسلمانوں کے ساتھ بھرپور حصہ لیا، اور مسلمانوں کو جب بھی کسی خطرناک مارکے کا سامنا کرنا پڑا تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں بے مثال جرأت و شجاعت کا مظاہرہ کیا اور نہایت تابناک اور قابل تعریف کارنامے سر انجام دیے۔ ان کی دلیری اور جان بازی کا حیرتناک اور قابل تعریف کارنامہ یہ ہے جو جنگ یرموک میں انہوں نے انجام دیا تھا، اور جو اس کی تاریخ کا روشن ترین باب ہے۔ اس کے ایک ہلکی سی جھلک یہاں پر بیان کرتے ہیں ہمارے سامنے آئی، جسے تاریخ کے ان الفاظ میں ہمیشہ کے لیے ان صفحات میں محفوظ کر لیا۔ غزوہ یرموک کے موقع پر وہ ہماری تعداد تقریباً 24,000 تھے، اور اس مقابلے میں رومی فوج 1,20,000 سپاہیوں پر مشتمل ایک بڑا لشکر تھا۔ وہ اسی طرح باری قدموں کے ساتھ ہمارے طرف بڑے چلے آ رہے ہیں جیسے پہاڑوں، اور جن کو خفیہ ہاتھ حرکت دے رہے ہیں۔ ان کے راہب اور بزرگ مذہبی پیشوا اپنے ہاتھوں میں صلیبی اٹھائے اور ان کے آگے آگے چل رہے تھے، اور بلند آواز سے اپنی فوج کی فتح و کامرانی کی دعائیں مانگ رہے تھے، جبکہ ان کے پیچھے ان کی پوری فوج ان الفاظ کو اسی طرح بلند آہنگی کے ساتھ دہرا رہی تھی جیسے بجلی گرج رہی ہو۔ جب مسلمانوں نے ان کے اس حال میں دیکھا تو ان کی کثرت تعداد کی وجہ سے ان کے اوپر گھبراہٹ طاری ہوئی اور ان کے دلوں میں ان کا خوف سیراب کر گیا۔ اس وقت حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ فوج کے سپہ سالار تھے کھڑے ہوئے، اور انہوں نے مسلمانوں کو جہاد و قتال اور جان بازی اور جان پساری پر ابھارتے ہوئے مخاطب کیا، اے اللہ تعالیٰ کے بندو، اللہ تعالیٰ کی مدد کرو، وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بندو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ڈٹ جاؤ اور صبر سے کام لو۔ صبر یقیناً کفر سے نجات کا رضا الہی اور ذلت و عار کو دفع کرنے کا ذریعہ ہے۔ اپنے نیزے تان لو اور اپنی ڈھالوں کو آڑ بنا لو جب تک میں تمہیں حملہ کرنے کا اشارہ نہ کروں۔ خاموشی اختیار کرتے رہو اور دلوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے مزید فرماتے ہیں کہ اسی وقت مسلمانوں کی صف میں ایک شخص باہر نکل آیا اور آگے بڑھ کر اس نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں اسی وقت تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان نثار کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، تو کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں کوئی پیغام بھیجنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میری اور تمام مسلمانوں کی طرف سے سلام پہنچانے کے بعد عرض کر دینا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول، ہمارے رب نے ہم سے جو وعدے کیے ہیں وہ سب ایک ایک کر کے پورے ہو گئے ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جیسے ہی
اس کی باتیں سنی اور اسے میان تلوار کھینچ کر دشمن کے مقابلے میں جاتے دیکھا تو زمین میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنا نیزہ سیدھا کر لیا اور لڑنے کے لیے تیار ہو گیا، اور دشمن کی طرف سے سب سے پہلا سوار جو ہماری طرف بڑھا اسے اپنے نیزے پر پروا لیا، پھر دشمن پر چھپٹ پڑا۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ میرے دل سے ہر قسم کے خوف و ہراس کو دور کر چکا تھا، اور پھر سارے مسلمان رومیوں پر یک بارگی سے ٹوٹ پڑے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی نصرت اور کامیابی سے نوازا نہیں دیا، برابر ان میں مصروف و جدال رہے۔ اور اس کے بعد حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے فتح میں شریک ہوئے۔ جب اہل قریش دمشق نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہاں کا گورنر مقرر کیا۔ اسی طرح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے سب سے پہلے مسلمان گورنر تھے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک ایسا حادثہ پیش آیا جسے مدینے کے بہت سے لوگ بہت دنوں تک بیان کرتے رہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ عروہ بنت اویس نامی ایک عورت نے دعویٰ کیا تھا کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی زمین کا ایک حصہ غصب کر کے اپنی زمین میں شامل کر لیا ہے۔ پہلے تو وہ اس بات کو مسلمانوں میں ادھر ادھر بیان کر کے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرتی رہی، پھر اسے ایک مقدمے کی شکل میں مروان کی عدالت میں پیش کر دیا، جو اس وقت مدینہ کا گورنر تھا۔ جب مروان نے اس معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے چند آدمیوں کو ان کے پاس بھیجا تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معزز صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت شاک گزری، اور انہوں نے فرمایا، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کی زمین دبائی ہے، میں یہ ظالمانہ حرکت کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، جس کا ترجمہ ہے جو شخص کسی ایک بالش زمین غصب کرے گا، قیامت کے روز 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے اس کے حق میں بد دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ اے الہی، وہ کہتی ہے کہ میں نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے، اگر وہ جھوٹی ہے تو اسے نابینا کر کے اسی کنویں میں گرا دے جس کے بارے میں وہ مجھ سے جھگڑا کر رہی ہے۔ اس کے چند ہی دنوں کے بعد وادی عتیق میں ایک ایسا زبردست سیلاب آیا جس نے اگلے پیچھے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ اس سیلاب نے دونوں زمینوں کے درمیان واقع حد فاصل کو ظاہر کر دیا جس کے متعلق دونوں کے درمیان اختلاف واقع ہوا تھا۔ اس کے ساتھ یہی بات بھی کھل کر سامنے آ گئی کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں حق پر تھے، اور ایک مہینہ گزرتے گزرتے وہ عورت اندھی ہو گئی، اور ایک دن جب وہ اپنی اسی زمین میں گھوم رہی تھی تو کنویں میں گر گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ اس وقت اپنے لڑکپن میں ایک شخص کو دوسرے شخص کو یہ کہتے ہوئے سنتے تھے، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اندھا کر دے جیسے کہ ارواح کو کیا تھا، اور اس میں کسی تعجب کا مقام نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، خصوصاً اس وقت اللہ اور بندہ یا مظلوم کے درمیان کیسی کوئی حجاب نہیں حائل ہوتا جب مظلوم حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو ان 10 نفوس قدسہ میں سے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا کر دی تھی۔ تاریخ اسلام میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی کارنامے آج بھی روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور ان کی قبروں پر اللہ تعالیٰ لاکھوں رحمت نازل فرمائے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان کر دے اور نیکی کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارے آج کی ویڈیو کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیو کے لیے اور اسلامک انفارمیشن کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ تمام نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اپنے اور اپنے گرد نواز لوگوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔